اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین اسامہ صاحب سے آپ کو لاکھ اعتراض ہو، اسامہ صاحب پہ آپ لاکھ تنقید کریں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ اسامہ صاحب جیسی پریڈکشن بھی کریں جو آپ کو پوری ہوتی ہوئی نظر آئے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں دو بڑے اہم ودن اے ڈیز، ودن 24 آورس۔ پہلے یہ دیکھیں اسامہ صاحب نے کہا، یہ کلپ سنیں، یہ 21 اپریل کو ہم نے ویڈیو بنائی، اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ جو کمیونیکیشن گیپ میں نے پیچھے بتایا تھا مرکری کا ادھر ایگزسٹ کرنے کا، کہ آپ لوگوں کے کنٹروورسیز چلیں گی چینل پہ، جھوٹ، طوفان، پبلک اوپینین جیسے کہتے ہیں افیکٹ ہوگی، تو اس کا مطلب ہے حکومت بھی کوئی فیک مہم سازی کرے گی، میڈیا کمپین کرے گی، آگے سے بھی کوئی ہوگا۔ اس کا مطلب ہے چینلز کو کوئی فیک میڈیا کمپینز ملنے والی ہیں۔ لیں، یہ ہوتی ہے پریڈکشن۔ اب آ جائیں کہ اس کے ان بٹوین اگر کوئی میڈیوکرز پلے کریں گے رول ان بٹوین گورنمنٹ، تو وہ بھی کوئی سمجھ نہیں آنا، مطلب سیٹلمنٹ کی کوئی بات نہیں۔ جی ناظرین، یہ 21 اپریل کی ویڈیو جو ہم نے ریکارڈ کی، جس میں اسامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیک کیمپینز چلیں گی، اس کے علاوہ جو ہے وہ فیک نیوز کا بازار گرم ہوگا، اور یہ خبریں پھیلائی جائیں گی کہ جو ہے نا وہ مصالحت ہو رہی ہے، ریکانسیلیشن ہو رہی ہے، یہ بات ہوئی۔ اور اب انصار عباسی صاحب کی یہ سٹوری دیکھیں، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ 3 لوگوں کا گروپ ہے، ان میں ایک 3 اسٹار جنرل بھی ہے جو کہ عمران خان کے ساتھ اور جو ہے نا وہ ریکانسیلیشن کرنے جا رہے ہیں، اور 2 سابق وفاقی وزراء بھی ہیں۔ ایک یہ بات۔ اب اگلی پیش گوئی، اسامہ صاحب نے کہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے۔ یہ میرا خیال ہے 8-9 دن پرانی ویڈیو ہے، اسرائیل کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اب اسی بات کے اوپر یہ بی بی سی کی خبر ہے، یہ دیکھیں، جس میں امریکہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے ایک یونٹ جو فوج ہے اس کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے، اور نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ میں اس پابندی کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اسامہ صاحب آپ کی پیش گوئیاں لوگ مانے نہ مانے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ٹائم لائن کیا ہے، کس طرح آپ بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اگلا ریکارڈ بھی ہے اور پچھلا ریکارڈ بھی ہے، اور پورا یوٹیوب کے اوپر پڑا ہوا ہے، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی فریب نہیں، کوئی دگا نہیں، لوگ دیکھ سکتے ہیں، وہاں جا کے سن سکتے ہیں۔ اسامہ صاحب ماشاءاللہ پیش گوئیاں ٹھیک ہو رہی ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ آگے کا منظرنامہ بتائیں میرے ناظرین کو کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں، مجھے آج یاد آ رہے ہیں اپنے شروع کے دن، اور کچھ لوگ جو مجھے، آپ کو پتہ ہے کہ جو زیادہ بلیو نہیں کرتے اسٹرالوجی پہ اور ان چیزوں پہ، تو وہ سجیشن دیتے ہوتے تھے کہ ویڈیو پہلے اپلوڈ کر دی اور پرائیویٹ کر دی، اور بعد میں جب ٹھیک ہو جائے تو تمہیں اس کو ایکسپوز کر دو۔ اب جب آپ کہہ رہے تھے نا کہ ریکارڈ میں ہے، یہ آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی، ظاہری بات اب جس نے 21 کو دیکھ لی ہے اس کو تو پتہ ہے کہ اب 24 میں ہم بات کر رہے ہیں، 25 میں کر رہے ہیں، جب بھی مطلب۔ لیکن اس طرح کی سجیشنز آتی تھی، میں ہنستا تھا، میں سوچتا تھا کہ ان کو بلیو نہیں ہے کہ یہ کام کرتی ہے، اس طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے، یا تھوڑی سی بیٹر پرفارمنس دی جا سکتی ہے۔ تو الحمدللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ دیکھیں، یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا، اور یہ بھی تو آپ نے ابتدا پکڑی ہے، یہ تو آپ کی نظر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ سٹوری پکڑ لی، یا آپ نے میڈیا میں ہے تو ظاہری بات ہے خبریں آتی رہتی ہیں، عام لوگوں کو تو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ سر اب اصل میں یہ ہے کہ ایک بھرپور فیک کمپینز کے ذریعے کوشش کی جائے گی تاثر کو زائل کرنے کی، ڈیفرنٹ پبلک اوپینین بلڈ کرنے کی، لیکن کر نہیں پائیں گے۔ یہ ایک فیلئر ہوگا۔ اور سیم جو اسرائیل کا معاملہ ہے، جو اس پہ جیسے آپ نے بات کی، تو اسرائیل کے میٹر میں بھی ابھی آپ دیکھیں گے کہ چیزوں نے شدید ہونا، یہ ایک بہانہ ہے اس پورے خطے کو انریسٹ میں لے جانے کا۔ آپ ہم ایسی سارے معاملات کو یوں دیکھ رہے ہیں، یہ پورے خطے کے لیے گیم پلان ہے، اور اب انہوں نے اس سے ٹلنا نہیں ہے۔ تو یہ تو بس جو روز بروز کئی اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ہوں گے، کئی ان کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ اسرائیل ایک سمجھ لیں کہ ایک مخصوص دنیا کی جو
ورلڈ آرڈر کو جو ٹیکل کرنا چاہتے ہیں ان کی ایک اپروچ کے تحت ایک رننگ وہ ہے نا پرائیویٹ کنٹری ہے، سمجھ لیں اب پرائیویٹ کنٹری جس کا کوئی اقوام متحدہ سے یا اس سارے چارٹر سے یا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے دھچیاں اڑائی ہیں ان سارے ڈیموکریٹک جو نارمز کی یا جو بھی کہہ لیں، کہ آپ دیکھیں کہ وہ کسی کا سفارت خانے پہ ماریں تو اس پہ کوئی کنڈیم نہیں کرتا، اور وہ آگے سے اپنا حق دفاع استعمال کریں تو کنڈیم ہوتا ہے مطلب ہمیں پاگل بنایا ہوا ہے، یا آپ لوگوں نے اپنی یو این او کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور یہ سیم حالت جو ہم پاکستان کی اس ٹائم دیکھ رہے تھے کہ اس میں انسٹیٹیوشنز کو خراب کیا گیا، انسٹیٹیوشنز کو برا بنایا گیا، اور انسٹیٹیوشنز کو مس یوز کر کے ان کی ایک جو سالوں کا امیج تھا اس کو ڈیمیج کیا گیا پراپرلی۔ تو سیم ایز اٹ از آپ دیکھیں یو این او کا بھی یہ بیڑا غرق کرنے پہ ہے، اور اس کا بھی اب آگے اپ کمنگ ٹائم میں جو ہے نا، جو بھٹو صاحب تو خیر اس وقت بھی مجھے وہ ویڈیو کلپ بڑا وائرل ہوا جب کاغذ پھاڑ پھوڑ کے اٹھ کے آ جاتے ہیں، تو اب بھی یہ لگتا ہے کہ یو این او کی بھی بکت اتنی سی رہ جائے گی کہ ہر کوئی کہے گا کہ چلو کم کر اپنا، مطلب کوئی اس کو ویلیو نہیں دے گا اپ کمنگ ٹائم میں، کیونکہ ہر کسی نے اپنے اپنے، اور آپ کو شاید یاد ہو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم اپنے نئے سورسز نئے ذرائع کی طرف جائیں گے تو ہم دیکھیں ایران سے ہم جو قریب ہو رہے ہیں، ہمیں چاول دے کے باقی چیزیں جو چاہیے ہوں گی مل جائیں گی۔ یہی ماڈل آگے دنیا میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس طرح دنیا جا رہی ہے آگے مجبوری بن جانی ہے۔ ہوتا اصل میں یہ ہے ٹیکنیکلی، اس میں تھوڑا سا ناظرین کو ایکسپلین کرنا بڑا ضروری ہے کہ ایک بدماش ہے وہ بیٹھ جاتا ہے اور ایک پرچی ایشو کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ پورے علاقے میں بس یہ پرچی لے جاؤ، جس سے جو لینا ہے اس پرچی پہ میں نے لکھ دی ہے قیمت، اور جاؤ لے لو۔ تو جب اس بدماش کی وہ پرچی جب تک چلتی رہتی ہے اور وہ پرچی ہی دے دے کے الٹا قرضائی کیے جاتا ہے، اس نے تو کاغذ پہ ہی لکھنا ہے نا کہ یہ لو جی یہ مالیت ہے اس کی، آپ وہ کاغذ اٹھاتے ہیں، پھر وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ کاغذ تو میں تمہیں دے رہا ہوں لیکن اس سے کام تم نے یہ کرنے ہیں، پروجیکٹ یہ کرنے ہیں، منصوبے یہ بنانے ہیں، پلس میرے بندوں کو کام دینا ہے، میرے ہی بندوں کو ٹھیکہ دینا ہے۔ وہ آدھے پیسے تو ویسے ہی لے جاتا ہے، کام بھی کرا جاتا ہے، آپ کو ان شارٹ قرضائی کر جاتا ہے۔ اب اگر قدرتی طور پہ ہی ہمارا کنڈا ہو رہا ہے نا، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم یہ انٹرنیشنلی جو آپ کی یہ بنی ہوئی ہے نا کاغذی قیامت، یا اس کو سمجھ لیں کہ یہ جو نوٹوں کی برسات، اور جس کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے قوم پوری یرغمال، تو یہ نکل جائے تو اوریجنل بارٹر پہ آ جائے گا۔ جب پھر اوریجنل پہ آئے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کوئی ویلتھ دیں گے اور کوئی ویلتھ لیں گے۔ مثال کے طور پہ ہم کسی چائنا سے بات کرتے ہیں، چائنا کہتا ہے جی مجھے میٹ چاہیے، ہم اس کو میٹ دیتے ہیں، اس سے ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے، ہم ٹیکنالوجی لے آتے ہیں۔ رشیا ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں جی آپ جو ہم آپ کو تیل دے دیں گے، آپ ہمیں جی کپڑا دے دیں، ہم کہیں گے جی یہ لیں، یہ آپ کو یہ آگے۔ تو یہ جو ود ان دا ریجن، جیسے یہ جو آپ نے دیکھا کہ چائنا رشیا نے بھی کیا ایسی معاملہ ود ان دیئر کرنسیز، اب انڈیا نے بھی کیا، اب ہم بھی ایران پاکستان جو ہے اور آپ کو یاد ہے کچھ ایک میں اس پہ بھی بات کرنی ضروری سمجھتا ہوں، کچھ عرصہ پہلے نا میری ایک آفیشیل ہی ہے ایکس آفیشیل سے ان سے بات ہو رہی تھی، کہتے یہ جی ایران نے نا چیک کرنے کے لیے مارے ہیں میزائل، ہمارے نا میزائل چیک کرنے کے لیے کہ ہم طیارے اڑاتے ہیں یا ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ہمارا کیا اینٹی سسٹم کیسے کام کرے گا اگر ان کیس آف اینی اٹیک۔ تو یہ انہوں نے نا انڈیا کے لیے ریکی کی ہے۔ تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہمارے ایران کے ساتھ ہمیشہ دوہرے روابط رہے ہیں، ایک وہ جو اوپر دکھانے کے ہیں، ایک وہ جو نیچے چلتے رہے ہیں۔ تو ہمارے ہمیشہ سے یہ رہے۔ اب دیکھیں ابھی آپ کا میزائل تھا، ابھی ادھر جو ہے صدر آئے ہوئے ہیں، یہ ایسے کیسے تو بات یہ ہے کہ یہ ان کی ٹریننگز بھی یہاں ہی ہوتی ہیں۔ اسامہ صاحب سوال میرا یہ ہے، مجھے یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ نئے خارجی تعلقات بنیں گے اور نئے جو ہے نا عوام بڑی آئیڈیلسٹک ہوں گی، وہ ہم نے یورینس کے اس پرسپیکٹو میں کہا تھا، وہ بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب سوال میرا یہ ہے، اب اس کے اوپر آپ کی مجھے پریڈکشن چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایران اور پاکستان یہ بات ہضم نہیں ہوگی امریکہ کو، آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں؟ ہاں جی، پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں،
مشکلات میں تو جیسے کہتے ہیں اضافہ ہے، اور شاید یہ ہم ٹیون اپ کرنے کے لیے کر رہے ہوں کہ امریکہ کو یہ میسج دے رہے ہوں کہ بھائی پھر ہمارے پاس یوں نہیں کرو گے تو پھر ہم بھی یوں کر لیں گے. یہ اصل میں اتنا کوئکسٹ جو ہے نا، وہ جو یہ سارا اچانک یہ سارا جب صدر کے آنے کی خبریں اور آنا اور اتنا تفصیلی، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کو میسج دینا تھا، وہ چلا جائے گا. اور ویسے بھی ٹیکنیکلی ہم بڑے عرصے سے اسٹرگل کر رہے ہیں. یہ سارا رجیم چینج اور یہ سارا جو بھی کچھ ہے، یہ اسی کا شاخسانہ تھا کہ ہم اپنے خطے میں اپنے جو نیبرہڈ ہیں ان کے جو ہمارے الائز بن سکتے ہیں، اور ہم یہاں جتنی اپنی اب چاہ رہے ہیں ڈیپتھ گین کرنا، مطلب ود ایران، ود رشیا، ود چائنا، ود افغانستان، ود انڈیا، جو بھی. لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہمیں کرنے نہیں دیا جا رہا. وہی جو میں نے کہا نا، کاغذ ایشو ہوا ہے، وہ کاغذ بدماش نے پکڑایا ہوا ہے، یہ لے بھائی، پھر چلانا بھی میری مرضی سے اور میرے قرضے کے نیچے بھی آ جانا ہے. تو وہ چکر چل رہا ہے. اور یہ آخر تو دیکھیں، یہ پورا سسٹم جب بالکل ایک حد تک جائے گا تو ڈیفینیٹلی پھر اوریجنل کے علاوہ راستہ نہیں بچتا، فیک کہانیاں ختم ہو جاتی، کیونکہ ہماری آبادی بہت زیادہ ایکسیل کر گئی ہے. اور ہر سال 1 کروڑ اگر بے روزگار کا پریشر آپ نہیں اٹھا سکتے اور آپ کے ادارے اور مینجمنٹ نہیں سنبھال سکتی، آپ اوریجنل کی طرف جانا ہی پڑے گا. تو اس میں پاکستان پہ سختیاں آ سکتی ہیں، مزید سختیاں آئیں گی، ہمارے لیے مزید اکنامک جو ہے ٹربلز کھڑی ہوں گی. اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب آہستہ آہستہ مطلب ہمیں شاید ہم امریکہ کے کوڈ سے نکلے. اسامہ صاحب، ہم آ جاتے ہیں ذرا پاکستانی پالیٹکس کے اوپر. وہ معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف چائنا جا چکے ہیں، بشرا میمی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، عمران خان سے مذاکرات کی خبریں، جیسے انسان عباسی کی سٹوری میں نے آپ کو بتائی، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی اب معاملہ جو ہے نا، وہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ACL سے نام نکلنا، یہاں کیا منظرنامہ بنے گا؟ دیکھیں، اس میں جو نواز شریف کا تو اب آپ لوگوں کو بھی محسوس ہونے لگ گیا ہوگا کہ کبھی وہ خود اپوزیشن میں یا احتجاج میں نہ آ جائیں. جو میں نے کہا تھا کہ لگتا تو عمران خان کے ساتھ شامل نہ ہو جائے، صورتحال ایسی بن سکتی ہے. تو نواز شریف صاحب بیچاری تو ایک زندہ لاش کی طرح گھسیٹی پھریں، جتنے دن گھسیٹ لینا، ختم ہے، اب کوئی کہانی نہیں ہے اینی مور. یہ عوامی وہ فضول حرکتیں ہیں. وزیر اعظم کا کام ہے کہ تو ابا لگتا ہے جب تو ادھر سے بات کرو تو کہتے ہیں کہ یہ اتنی مہنگائی کی ہوئی ہے، وہ ایسے لگتا ہے اپوزیشن لیڈر بول رہا ہے. اور اب چائنا جا رہے ہیں جی، اور وہ نجی دورے پہ، تو اس کو ایگزیجریٹ فیک خبروں کی جو بات کی تھی اسی کا حصہ ہے. مطلب آپ سمجھے کہ اگر یہ سی پیک کے بھی جو معاملات تھے، وہ زرداری صاحب نے زیادہ وہ کیے تھے، نواز شریف صاحب نے تو اس وقت بھی کچھ نہ کیا جب ان کو موقع ملا. کون سا انہوں نے ایکسیلیٹر دے دیا اور اس کو گیئر اپ کر لیا. تو بیسیکلی یہ ایسی بس وہی فیک کا حصہ ہے چائنا. تو باقی یہ ہے کہ جو صورتحال ہے وہ اتنی نارملائز اس میں ہونے نہیں جا رہی. عمران خان اپنی جو ذہنی طور پہ لاسٹ اس کو کیا کہتے ہیں پتہ، آپ کو میں چلو یوں بتاتا ہوں سمجھانے کے لیے، شاید نوجوانوں کو اور جو بہت زیادہ بوڑھے نہیں ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی. کہ ایک گیمیں ہم جب کھیلتے ہوتے تھے نا، تو گیموں میں ایک فارمولا لگاتے تھے. جب فائٹ ہو رہی ہوتی تھی نا، تو ایک فارمولا لگاتے تھے. تو پھر جس وہ فائٹر کا جو فارمولا فٹ ہو جاتا تھا، بندہ مرنے لگ جائے، وہ بس وہی ہم گیم کا ہینڈل پکڑ کے 2 بٹن یوں 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 کرتے رہتے تھے. وہ کہتے تھے اب جب تک مرے گا نہیں، میں نے یہاں سے نہیں ہلنا، یہ فارمولا لگ گیا ہے. عمران خان کا فارمولا لگ گیا ہے اور اس نے وہیں بٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیے. اب وہ نہیں چھوڑنے لگا جب تک جان نکل نہیں جائے گی. اس لیے جس کے ذہن میں جو ابہام ہے نا وہ نکال دے. اب اس کا فارمولا لگ چکا ہے، اس نے یہ بٹن دبا لیے، اب وہ اس سے پیچھے نہیں ہونے لگا جب تک کہ ان کی جیسے کہتے ہیں نا کہ تختے نہ ہو جائیں. تو یہ اب کیسی سچویشن ہے، خدا نہ خواستہ اس کو کچھ ہو جائے تب بھی بربادی ہے، نہیں ہوتا تب بھی بربادی ہے. یہ تو گلے میں وہ کانٹے کی طرح پھنس گیا ہے کہ اب نہ نکلنے کا نہ اگلنے کا. تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مزید اس میں ابھی یہ انگارک یوگ کی وجہ سے اس میں تیزی آ سکتی ہے، چیزیں ایکسل کر سکتی ہیں، اور بہت زیادہ آپ کو نئی کنٹروورسیز اور نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں. اور
اس میں مزید کوئی شدت بھی آ سکتی ہے, گورنمنٹ پہ پریشر بھی بلڈ ہونا ہے, کوئی ایسے معاملات ہونے. اسامہ صاحب سیاسی پنڈت جو ہیں, سیاسی تجزیہ کار, میں آپ کو نام طرح دیکھیں ٹی وی میں کام کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان از فنشڈ, عمران خان ختم. جو 8 فروری کو ووٹ پڑا عمران خان کو, وہ اس لیے پڑا کہ اس کے خلاف 2-4 فیصلے آئے, اور جو اوپر بیٹھے لوگ ہیں, اوپر بیٹھے, ان کی کیلکولیشن ہے کہ یہ آخری دفعہ خان کو ووٹ پڑا ہے. اب اگلے الیکشن میں خان کو ووٹ نہیں پڑے گا, عوام اتنی موٹیویٹ نہیں ہوگی. ضمنی الیکشن جو ہے وہ ابھی جو ہوئے ہیں, وہ ایک پکچر آپ کے سامنے ہے. لہٰذا خان صاحب اگلے 1 سال نہ باہر آنے والے ہیں, اور آ بھی گئے تو وہ ان کی زیرو طاقت ہوگی, ان میں کوئی وہ ایک ایسے عام عمران خان ہوگا. What do you say? What do you predict? دیکھیں اس کو میں ترجمہ کر دیتا ہوں. اصل میں جو آپ نے ساری خبریں سنائی ہیں نا, اس کو میں ترجمہ کر دیتا ہوں. ترجمہ یہ ہے سر کہ اس سارے کا اینگل ڈیفرنٹ بتایا جا رہا ہے. اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے جمہوری جو اب تک کی آپ کی گروتھ تھی, جو آپ تھوڑے سے اویئر ہو رہے تھے, جمہور بن رہا تھا, جمہور پہ یقین آ رہا تھا, وہ ہم نے اعتماد چھین لیا ہے, وہ ہم نے اعتماد ہی ختم کر لیا ہے. اب دوبارہ اس قوم کا ووٹنگ پہ اعتماد نہیں رہے گا. اب دوبارہ یہ قوم کبھی ووٹنگ کو ذریعہ حل نہیں سمجھے گی, کاغذ کے پرچے پہ نہیں, یہ ہمارے گریبان پکڑ کے فیصلے کروائے گی. ہم اب ان کو وہ جو پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم میں آواز اٹھانے کا موقع جو ان کے لیے بنا ہوا تھا, وہ ختم کر دیے. ہاں, ان کا جو ہم نے ان کا نمائندے کا ایک ڈیسنٹ سسٹم تھا کہ اپنا ایک بندہ بھیج دو بھی اسلام آباد, تمہارے مسائل وہ حل کرے گا, سنے گا, وہ ختم کر دیا ہے. انہوں نے پی ٹی آئی کا کچھ نہیں کیا, انہوں نے بنیادی طور پہ جمہوریت کو ختم کیا ہے. اور یہ جتنے جو ماشاءاللہ پرانے پسٹن جو پورا ایک وہ شاپر تھا پی ڈی ایم کا, وہ جو میں نے کہا بن ہونا ہے, اس کے سر پہ یہ اینڈ لکھا گیا ہے کہ یہ جب جمہوریت دفن ہوئی اس ملک سے, تو اس وقت یہی کرتا دھرتا سارے تھے, اور انہوں نے جمہوریت اپنے ہاتھوں سے دفن کی. جب ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ عوام کی یہ جو ڈی موٹیویشن ہے ووٹ کو لے کے, اب تو ہم ان کو پڑھا کے لا رہے تھے, اویئر کر رہے تھے, اچھے بھلے پڑھے لکھے کبھی ووٹ ڈالنے نہیں جاتے تھے, انگیج ہی نہیں تھے. پہلی دفعہ پولیٹیکلی انگیج ہو رہے تھے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے فیصلے لینے کے لیے یا ملک کی سمت بدلنے کے لیے بہت ضروری ہمارا ہے کہ لوگوں کی ایک رائے عامہ ہموار ہو, رائے عامہ لوگوں کی ہموار ہو, اور وہ آپ کی کسی بات پہ آ جائیں. یہ تو انہوں نے گیم ہی ختم کر دی ہے, اور یہ اپنی قبریں کھودی ہیں, جمہوریت کی قبر کھودی ہے جو سو کالڈ اس کی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کا معاملہ ہے. ہاں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لوگ واقعی نہیں نکلیں گے, لیکن بالکل ہی نہیں نکلیں گے, خود ہی پرچیاں اور ڈبے بھرنے پڑا کریں گے جیسے انہوں نے اب یہ اس میں بھرے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, آپ نے اسامہ صاحب کی پریڈکشنز بھی نہیں, ان کا تجزیہ جو ہے وہ بھی آپ نے سنا. ایک ناظرین اگلی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہوگی, اس کا ٹاپک میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا, لیکن وہ آپ نے مس نہیں کرنی. بہت سینسٹیو اور برننگ ایشو ہے, اور اسامہ صاحب اس کے اوپر پیش ہوئی دیں گے. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.